بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو ماہ رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے تمام سننے والوں کے حق میں ماہ رجب کے چاند کو مبارک کرنا، سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو، سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دینا، آمین ثم آمین۔ آج چونکہ ماہ رجب کا پہلا مبارک جمعہ ہے، آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔ پورا سال ہر گھر میں اس دن کا انتظار ہر شخص کرتا رہا، ہر ماں بیٹی، ہر بزرگ، ہر گھر میں اس کا پورا سال انتظار رہا ہے کہ ماہ رجب کا پہلا جمعہ مبارک ہو اور اس میں اللہ سے تمام ضروریات ایک دن کے عمل سے ہم پوری کروا لیں۔ آج جو عمل خاص اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ اس کو کسی بھی صورت میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ پورا سال آپ ہاتھ ملتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ ہر دن کی بڑی قیمت ہے، ہر گھڑی کی بڑی قیمت ہے۔ ماہ رجب کا پورا مہینہ برکت والا ہے، لیکن یقین کریں جو پہلا جمعہ مبارک ہے، ماہ رجب کا آغاز کا جو جمعہ مبارک ہے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ ایسی گھڑی ہے، یہ ایسا دن ہے کہ لوگ اس دن کے انتظار میں بڑے بے چین رہتے ہیں۔ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی مختصر عمل ہے، اللہ والوں کا خاص عمل ہے، اور مہینہ بھی اللہ کا ہے، اور یہ جمعہ ہے یہ بھی بڑا برکت والا جمعہ ہے اور قبولیت والا جمعہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، جو لوگ آج دن تک کسی بھی عمل سے اللہ کو راضی نہیں کر سکے، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس ایک دن کے عمل سے پورے سال کی ضروریات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ رزق کے اعتبار سے اگر آپ بے چین ہیں، رزق سے اگر آپ محروم ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق نہیں ہے تو آپ رزق مانگیں، جتنا مانگو گے انشاءاللہ اتنا ملے گا۔ دولت مانگو گے، چاروں اطراف سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ والو، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے ہمارے مانگنے میں، ہمارے دعا کرنے میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے اذکار میں، ہماری عبادت میں کمی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آنے والے پورے سال کی آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو جائیں گی۔ آپ اگر بے چین ہیں رزق کے اعتبار سے تو رزق ملے گا، دولت کے اعتبار سے بے چین ہیں تو دولت ملے گی، جتنی مانگو گے اتنی ملے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد ملے گی، شرطیہ بیٹا ملے گا۔ جو بھی حاجت رکھ کے اس عمل کو آپ کرو گے، اس مہینے کی برکت سے، آج کی اس بڑے جمعے کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو اللہ پاک اس خاص دن کی برکت سے، اس خاص عمل کی برکت سے آپ کے لیے پیسوں کا غیبی بندوبست کر دے گا۔ چاروں اطراف سے آپ کے لیے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے، پورے سال کے اعمال پہ بھاری ہے۔ یہ ایک دن کا جو عمل ہے پورے سال کے وظائف پہ بھاری ہے۔ یہ ایک دن کا عمل جو ہے پورے سال کی عبادات پہ یہ بھاری ہے۔ آپ نے صرف کرنا کیا ہے، اس عمل کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے عزیز و قارب تک، اپنے پیاروں تک۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کریں گے۔ بے روزگار ہیں تو من پسند اللہ پاک آپ کو روزگار دے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے۔ آپ کے عزیز و قارب بے چین ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ ایسا کیا عمل کیا کہ اللہ پاک نے زمین سے آسمانوں تک آپ کو پہنچا دیا۔ ایسا کون سا عمل کیا کہ آپ کی تقدیر و نصیب کے ستارے بلند ہو گئے۔ یہ جو عمل ہے یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے صرف
गुजारिश कर रहा हूँ कि आज का जो बड़ा दिन है, ये जो बड़ा जुमा है, ये जो माह रजब का पहला जुमा मुबारक है, दौलत वाला जुमा है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। हर तरह की महरूमी ख़त्म हो जाएगी। पैसे अगर आपको चाहिए, अल्लाह पाक चारों तरफ से, चारों अतराफ से बरसात करेगा पैसों की। घर के कोने कोने से रिज़्क़ की तंगी का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर किसी बीमारी में खुदा न ख्वास्ता आप मुब्तला हैं, अगर आप शफा चाहते हैं, अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से, इस दिन की बरकत से, इस अमल की बरकत से शफाई कुल्ली अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नामुमकिन हाजत भी मुमकिन हो जाए तो वो भी मुमकिन हो जाएगी। किसी परेशानी में मुब्तला हैं, बंद गली का शिकार हैं, कोई रास्ता निजात का नहीं मिल रहा, कोई रास्ता उम्मीद का नहीं मिल रहा, तो इस अमल को कर लें। अल्लाह पाक चारों अतराफ से उम्मीद की किरणें पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। इतनी दौलत मिलेगी, इतना रिस्क मिलेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह बेइंतहा ख़जानों का मालिक है। अमल खास आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस अमल को आपने सीखना है और इसकी मकदार और तरतीब अल्लाह वालों की जो बतलाई हुई है उसके आइन मुताबिक आपने करना है। किसी किस्म की कमी पेशी नहीं करनी। मकदार को सीखने के लिए, अमल को सीखने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। एक ज़रा भी अगर आपने स्किप कर दिया तो अमल की जो मकदार और तरतीब है उससे आप महरूम हो जाएंगे। फिर जब आप अमल करेंगे तो अमल अधूरा होगा। जब अधूरा अमल होगा तो उसमें यकसुई नहीं होगी, उसमें कबूलियत नहीं होगी। अमल ख़ास आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। नमाज जुमा के बाद कर सकते हैं, नमाज जुमा से पहले कर सकते हैं। जब भी आपको वीडियो मिले आप उसी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। नमाज जुमा के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं, नमाज असर के बाद कर सकते हैं, नमाज मगरब के बाद कर सकते हैं, नमाज इशा के बाद कर सकते हैं, नमाज तहज्जुद के बाद कर सकते हैं। सुबह की नमाज अदा करने से पहले क्योंकि सुबह की नमाज के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ये सिर्फ जुमे का अमल है, तो आपने यानी रात 12 बजे से पहले इस अमल को ख़त्म करना है। जब भी आपको फुर्सत मिले, सिर्फ शर्त यह है कि आपने तन्हाई में ये अमल करना है। आपने तन्हाई में करना है। तन्हाई में यकसूयत और कबूलियत बढ़ती है। आप बवज़ू हो के किसी भी एक जगह पे अपना वक्त और जो है वो तहीन कर लें, जगह तहीन कर लें। सबसे पहले तमाम मकासद की हाजत बांध लें। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हो, ये अमल करना चाहते हो, उसकी पूरी होने की नीयत करके उसको जहन में रख लें। कर्ज़ के एतबार से, रोज़गार के एतबार से, मर्ज़ के एतबार से, बीमारी के एतबार से, शोहरत के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, प्रमोशन के एतबार से, जायदाद के तनाज़े के एतबार से, ख़ावंद बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा है तो अमन पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बत के एतबार से, अपनी मनपसंद शादी के एतबार से, कारोबार में बरकत के एतबार से, जिस भी एतबार से करना चाहते हैं आप उसी एतबार से आप नीयत बांध के इस अमल का आगाज़ करें। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे सवाब भेजने की नीयत से एक बार पढ़ लें मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ आपने मिलकर पढ़ लिया। आपने कितनी मकदार में पढ़ना है? दुरूद इब्राहिमी जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। अगर आपके पास वक्त है तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 2, 3, 4, 7, 11 जितनी भी मरतबा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कम अज़ कम एक बार पढ़ना है सिर्फ दुरूद इब्राहिमी। वक्त की किल्लत है तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीन मकबूल तरीन दुरूद इब्राहिमी है। दूसरे नंबर पे आपने एक दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के ये जो अमल है गुर्बत की चीखें निकाल देगा। दुश्मन आपका बर्बाद हो जाएगा। जो आपका हरीफ है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपका दुश्मन है, वो आपके कदमों में आ जाएगा। मनपसंद शादी के एतबार से, जिस भी एतबार से, गैबी दौलत के एतबार से, ये जो अमल है तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि ये जो दिन है और ये जो घड़ी है ये पूरे साल शिद्दत से इंतज़ार करने के बाद मिलती है। तो आपने इस अमल को तमाम मकासद की पूरे होने की नीयत से
آپ نے کرنا ہے۔ ایک عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، یہ تمام مقاصد، تمام حاجات کی پوری کرنے کی کنجی ہے انشاءاللہ۔ آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے قرآنی یہ آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جس بھی مقصد کو پورا کرنے کی نیت سے، جس بھی مقصد، جس بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، قرض میں ہیں، تو آپ بولیں قرض پورا کرنے کے اعتبار سے یا اللہ غیبی راستے اور وسیلے پیدا فرما، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی کہ آپ بیماری میں مبتلا ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس بیماری میں صحت کے اعتبار سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے جائیں۔ کتنی مقدار میں، کتنی تعداد میں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے جو بھی مقصد ہے، کاروبار میں برکت کے اعتبار سے اس کی نیت کر لیں۔ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، من پسند روزگار کے اعتبار سے خاوند بیوی کے درمیان اگر ناچاکی ہے، جھگڑا ہے، نفرت ہے، اس کو مستقل محبت میں پیدا کرنے کے لیے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت اور اس کو پورا کرنے کی نیت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل چار بار۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ پڑھنا چاہیں، آپ کے لیے آسانی ہے، جس طرح آپ کو آسانی محسوس ہو یا اچھا لگے یا آسان لگے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو دوسرے نمبر پہ جو عمل ہے، آپ نے دوسرے نمبر پہ یا اللہ یا کریم کو، اللہ کے دو نام جو ہیں، جو ایک اللہ کا ذاتی نام، ایک صفاتی نام، ایک کرم کے ساتھ، ایک نرمی کے ساتھ، ایک کرامت سے جوڑا ہے، دوسرا اللہ کا ذاتی نام اللہ یا کریم، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا نرمی کرنے والا ہے، یا اللہ کرم فرما دے، میرے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل کشائی فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، میرے لیے وسیلے اور اسباب کے دروازے کھول دے۔ تو آپ نے یا اللہ یا کریم کو اپنی تمام مقاصد، تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کی نیت کر کے یا اللہ یا کریم کو دونوں کو ملا کے ایک شمار کے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم ایک بار، یا اللہ یا کریم دو بار، یا اللہ یا کریم تین بار، یا اللہ یا کریم چار بار۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو جب پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ غربت کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ یا اللہ یا کریم کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت حیث ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے جو پہلا عمل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ، اور یا اللہ یا کریم کو دوسرے نمبر پہ جو عمل ہے اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ۔ یا اللہ یا کریم کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرا جو عمل ہے، آج کا جو آخری عمل ہے، آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جو تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، تمام وظائف کا خزانہ کہلاتی ہے، اللہ کی بڑی لاڈلی صورت ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ یہ صورت پیش کی تھی۔ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ تلاوت میرے ساتھ مل کے آپ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، صرف اور صرف 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد اور مقدار جو بتائی جائے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے 29 ٹائمز سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو 29 ٹائمز پڑھتے پڑھتے 29 اپنی بڑی سے بڑی حاجات، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی دلی مراد ہے، اس کی پوری ہونے کی نیت سے ہر دفعہ سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پڑھنی ہے۔ آغاز میں بسم اللہ الرحمن یعنی 29 مرتبہ سورہ کوثر، اور ہر دفعہ یعنی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں پڑھنا ہے۔
آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پھر پڑھ کے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے اللہ سے خوب رو کے مانگے۔ انشاءاللہ آج کے دن کی برکت سے، آج کی اس عمل کی برکت سے، رجب کے پہلے جمعہ مبارک کی برکت سے آپ کی اللہ پاک تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔